بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی۔ سار سے نظر بندی کی بلا تو ٹل گئی، لیکن یہیں پر بس نہ تھا۔ جو بلائیں ابھی گھات میں تھیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت اور جاں گسل تھیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے۔ حالت بہت نازک ہو گئی، یہاں تک کہ قریش کو ان کی موت کا اندیشہ ہونے لگا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ ایک بار پھر ابو طالب کے پاس چلیں اور ان سے کہیں کہ وہ زندگی ہی میں ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، کیونکہ اگر موت کے بعد اس کو ستائیں گے تو اہل عرب شرمندہ کریں گے اور کہیں گے زندگی میں تو ہمت نہ ہوئی، اب چچا مر گیا تو وہ یہ شیر بن گئے ہیں۔ غرض ابو طالب بستر مرگ پر پڑے آخری سانس لے رہے تھے کہ اسی وقت قریش کے کچھ سردار پہنچے اور بولے، ابو طالب، ہمارے دل میں آپ کا کیا مقام ہے اس سے آپ بے خبر نہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ بھتیجے کے بارے میں آپ انصاف کریں اور اس سے کہہ دیں کہ وہ ہمارے دین کو کچھ کہے اور نہ ہم اس کے دین کو کچھ کہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے پیارے نبی کو بلایا، آپ کے سامنے قریش کی بات رکھی۔ سب کچھ سن کر آپ نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک فقرہ کہہ دیں اور بس، میں کچھ نہیں چاہتا۔ قریش نے کہا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے تلملا اٹھے اور آپس میں یہ کہتے ہوئے چل دیے، یہ شخص تمہاری بات ماننے کا نہیں ہے، اب اس کے ساتھ جو کچھ کرو معذور ہو۔ پھر آپ نے چچا سے فرمایا، چچا آپ ایک فقرہ کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ میرے مہربان چچا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ چچا نے جواب دیا، اہل عرب طعنہ دیں گے اور کہیں گے ابو طالب تو موت سے ڈر گیا۔ بھتیجے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں تیری بات ضرور مان لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی بڑی چاہ تھی۔ جہاں آپ ان کے لیے دنیا کی کامیابی چاہتے تھے، وہیں آخرت کی سرخروی کے بھی متمنی تھے۔ وہ اسلام نہیں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ کر رہ گئے۔ آپ کا یہ حال ہوا تو خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح ابو طالب فوت ہو گئے۔ اب ہاں، وہی ابو طالب جو آپ کے سہارا اور مددگار تھے، آپ کے مونس اور غمگسار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب قریش کی بے رحمیوں کا نشانہ بننے کے لیے تنہا رہ گئے۔ پھر اس سانحہ کے ساتھ ساتھ ایک اور سانحہ ہوا، دوسرا سانحہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر چیر گیا۔ وہ سانحہ کیا تھا؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ ہاں، وہی خدیجہ جو آپ کی باوفا بیوی اور آپ کے دکھ درد کی شریک تھیں۔ ہاں، وہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے پیار و محبت کا دریا اور شفقت و دل سوزی کا مجسمہ تھیں۔ ہاں، وہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے سدا آپ کی شخصیت کو سینے سے لگائے رکھا اور عشق و عقیدت کی آنکھوں میں بٹھائے رکھا۔ ہاں، وہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، مایوسی میں ڈھارس بندھائی، اداسی میں سکون پہنچایا، پھر اسی حال میں جان دے دی۔ ہاں، وہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رب پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ ہاں، وہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو خود رب نے اسلام کہلایا اور جنت میں موتیوں کے محل کا مژدہ سنایا۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت تھی ایک سہارا تھا جو ٹوٹ گیا، ایک قلعہ تھا جو ڈھہ گیا، لیکن اب نور اسلام مکہ سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب ناممکن تھا کہ مشرکوں کی پھونکوں سے یہ چراغ گل ہو جاتا، چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ، کمزور ہوں یا زوراور، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، چاہے کافر کتنے ہی جزبز نہ ہوں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نازک مرحلے۔ کافروں نے بہت کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دینا بند کر دیں، لیکن انہیں ذرا بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اسلام کا چراغ گل کرنے کی مسلسل کوشش، پھر مسلسل ناکامی، دونوں یہ چیزیں دشمنوں کے لیے بہت المناک سانحہ تھا۔
عقل حیران تھی کہ کیا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کون سی چال چلیں، لیکن افسوس ابو طالب جا چکے تھے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ کے سہارا اور مددگار تھے، بلاؤں کے طوفان میں ایک محکم دیوار تھے، جو پورے قبیلے کا شہرازہ اور سارے خاندان کا گلدستہ تھے، کہ انہی کی بدولت لوگ آپ کی تحریک سے وابستہ اور دل و جان سے آپ کی حمایت پر کمر بستہ تھے۔ اب میدان خالی تھا، رستہ ہموار تھا، دل کا بخار نکالنے کے لیے موقع سازگار تھا۔ اب نرمی اور رحم دلی کا کیا سوال؟ اب تو ظلم و ستم کے تیز جھونکے تھے، بغض و عناد کے بھڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ اب آپ کو ستانے میں ہر ایک شیر تھا اور ذرا بھی رو رعایت سے کام لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ انتہا یہ کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بدبخت کو شرارت سوجی، اس نے آپ پر بکری کی اوجڑی لا کر ڈال دی۔ رحمت عالم کی طرف سے اس بدتمیزی کا کیا جواب تھا؟ کیا اس ظالم کو برا بھلا کہا؟ کیا اس کو کوئی بددعا دی؟ نہیں، صرف اتنا فرمایا، آل مناف پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے، کسی بدبخت نے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ اسی حال میں گھر آئے، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دیکھا تو دوڑ کر پانی لائیں اور سر کو دھونے لگیں۔ وہ پانی گرا رہی تھیں اور اس میں گرم گرم آنسو بھی ملا رہی تھیں۔ باپ کی مظلومی ان کا جگر چیر رہی تھی اور قریش کی بدسلوکی دل کو تڑپا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی دے رہے تھے، بیٹی رو نہیں، خدا تمہارے باپ کی مدد کرے گا۔ اور ابو لہب کا کیا رنگ تھا؟ ابو طالب کی وفات ہوئی تو وہ کچھ دنوں تو خاموش رہا، پھر پہلے سے زیادہ بے دردی سے ستانے لگا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے تو اتنا تنگ کیا کہ خدا کی مرا ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ اور ابو جہل کا کیا انداز رہا؟ وہ تو رات دن گھات میں رہتا، کبھی اوباشوں کو پیچھے لگا دیتا، وہ خوب ستاتے، کبھی غنڈوں کو اشارہ کر دیتا، وہ اپنی بدتمیزیوں کا مظاہرہ کرتے، کبھی کچھ کمینوں کو لے کر بیٹھ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے آتے یا طواف کا ارادہ کرتے تو وہ بدبخت آپ کو مارنا چاہتے، آپ کے قتل کی اسکیم بناتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روکتے، ان کی حرکتوں پر بیزاری و نفرت کا اظہار کرتے، بہت ہی حسرت کے ساتھ کہتے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم کسی کو محض اس بات پہ قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ نتیجہ میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان اذیتوں سے بچ نہ پاتے، سب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے اور بے تحاشا مارتے کہ آئندہ ہونٹ ہلانے کی بھی جرات نہ کریں اور وہ اپنی ناپاک حرکتوں کو پوری آزادی سے انجام دے سکیں۔ مگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ماننے والے تھے؟ وہ جانتے بوجھتے اپنی جان خطرہ میں ڈال دیتے، کیونکہ ان کو اپنی جان سے زیادہ آپ کی جان پیاری تھی۔ پھر ماننے کا سوال بھی کیا تھا کہ دوست کے لیے ہر چوٹ ان کے لیے آرام جان اور باعث تسکین و اطمینان تھی۔ اور آپ کا کیا حال تھا؟ آپ بہت ہی درد و حسرت کے مارے بار بار فرماتے، خدا کی قسم جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش نے مجھ کو کبھی نہ ستایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذیتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، زبانوں کے تیر آپ کے جگر میں پیوست ہو رہے ہیں۔ یہ سوچ کر مخلص ساتھیوں کا دم گھٹنے لگتا، کیونکہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تلخیوں سے دوچار تھے، ایک تو چچا ابو طالب اور پیاری خدیجہ کی وفات کا صدمہ، پھر قریش کی بدسلوکی کا ملال۔ لیکن مکہ میں تو مسلمان بہت تھوڑے تھے، بس گنتی کے چند، اور مقابلے میں دشمنوں کا ایک سمندر تھا ٹھانٹھے مارتا ہوا۔ بھلا ایسے میں وہ بیچارے کر ہی کیا سکتے تھے کہ وہ تو بالکل بے بس تھے، چنانچہ وہ صبر کرتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکتا آپ کا بچاؤ کرتے۔ اور مسلمان عورتیں وہ بھی آپ پر بلاؤں کی یلغار دیکھتی تو بہت رنجیدہ ہوتی اور کلیجہ مسوس کر رہ جاتی۔ چنانچہ ایک دن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ یہ حکیم کی بیٹی اور عثمان بن مظعون کی بیوی تھیں۔ کیوں نہیں آپ شادی کر لیتے؟ انہوں نے کہا، کوئی خدیجہ جیسا نہ ملے نہ صحیح، لیکن کچھ تو سکون نصیب ہوگا، دل کا کچھ تو بار ہلکا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم کی بیٹی کس کی طرف اشارہ ہے؟ خولہ بولی، کمواری بھی مل سکتی ہے اور چاہیں تو شوہر آشنا بھی مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کمواری کون؟ تو خولہ نے جواب دیا، آپ پر سب سے زیادہ حق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
شوہر آشنا کون؟ خولہ رضی اللہ عنہا بولی زمعہ کی بیٹی سودا، وہ آپ پر ایمان لائی ہیں اور تمام باتیں خوشی خوشی تسلیم کی ہیں۔ مہاجرین حبشہ میں ان کے شوہر بھی تھے، وہاں سے واپس آئے تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ دونوں کے لیے بات چیت کرو۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سودا کے پاس گئیں، بولی اللہ اللہ تمہاری قسمت، کتنی برکتوں کا تم پر سایہ ہے۔ سودا رضی اللہ عنہا کو بہت تعجب ہوا، بڑی بےتابی سے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ خولہ بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے بات چیت کرنے آئی ہوں۔ سودا رضی اللہ عنہا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، بولی سبحان اللہ، ذرا جائیے والد سے تذکرہ کیجیے، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ خولہ سودا کے والد کے پاس گئیں، ان کو یہ مبارک خبر سنائی۔ انہوں نے یہ خبر سنی تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا اس جوڑے کا کیا کہنا۔ پھر خولہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں گئیں، جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی وہ بولی زہے نصیب، یہ برکتوں اور رحمتوں کی بارش، رسول خدا عائشہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ام رومان رضی اللہ عنہ نے کہا واہ واہ کتنی مبارک تقریب ہوگی، ذرا ٹھہرو ابوبکر کے بھی آ جائیں۔ پھر کچھ ہی دیر میں ابوبکر بھی آ گئے، انہوں نے بڑی خوشی خوشی اس برکت کا خیر مقدم کیا۔ اس طرح حضرت خولہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سودا اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے کروا دی۔ شادی سے ساتھیوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ استوار ہو گیا۔ دونوں نکاح ہو گئے، سو وہ رخصت ہو کر آپ کے گھر چلی آئیں، مگر عائشہ ابھی چھوٹی تھیں، اس لیے چند سال بعد رخصت ہوئی۔ مشرکوں کی زیادتیاں پورے شباب پر تھیں، کیونکہ ابو طالب کی وفات ہوئی تو قریش نے عہد کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس وقت تک ستاتے رہیں گے جب تک وہ دعوت دین سے باز نہ آ جائیں یا ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگ نہ جائیں، اور ساتھیوں کا بھی ناک میں دم کیے رہیں گے جب تک وہ اسلام سے بیزار نہ ہو جائیں، پھر آبائی دین کو نہ اپنا لیں۔ نبوت کا 10واں سال تھا، جمادی الاخری یا شوال کا مہینہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سختیوں سے تنگ آ گئے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ طائف کو روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چین تھے۔ پھر اس بے چینی میں تنہائی مت پوچھو، دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ پھر گئے بھی ایسے کہ سب بے خبر۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے تھے؟ صرف اس لیے کہ شاید وہاں والے مدد کریں اور آپ اطمینان کا سانس لے سکیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو معاملہ برعکس تھا۔ مدد کرنا تو درکنار، انہوں نے اپنے یہاں آپ کو ٹھہرانا بھی گوارا نہ کیا، پوری ہٹ درمی سے نبوت کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیا اور بڑی بے شرمی سے آپ کی طرف سے رخ پھیر لیا، کیونکہ ان کو بھی قریش کی طرح دین اسلام سے خطرہ تھا۔ طائف کی آب و ہوا اچھی تھی، وہاں کی سرزمین بالکل باغ ارم تھی، انگور اور دوسرے پھلوں کی پیداوار بے انتہا تھی، اس لیے اشراف قریش گرمیاں وہیں گزارتے۔ پھر عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا، جو کعبہ ہی کی طرح زیارت گاہ خاص و عام تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے طائف کو بھی عرب میں خاص اور متبرک مقام حاصل تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امان دے دی تو سارا قریش دشمن ہو جائے گا، پھر طائف کی ساری حیثیت اور مقبولیت خاک میں مل جائے گی۔ اب آپ کو اندیشہ ہوا اگر اہل مکہ کو طائف کا ماجرا معلوم ہو گیا تو وہ اور زیادہ مذاق اڑائیں گے، ظلم و ستم میں پہلے سے بھی زیادہ بے باک ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ثقیف کے ایک سردار سے آپ نے فرمایا تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو نہ صحیح، لیکن کم از کم میرے معاملے کو پوشیدہ رکھنا۔ لیکن وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے طائف کے بازاریوں اور اوباشوں کو بھی ابھار دیا۔ ان اوباشوں نے پوری بے دردی سے پائے مبارک پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ زخموں سے نڈھال ہو جاتے، پتھر کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے تو بیٹھ جاتے، مگر ظالم لوگوں کو اب بھی ترس نہ آتا، وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ہی گالیاں بھی دیتے، تالیاں بھی بجاتے۔ اوف، دنیائے انسانیت کا کتنا عجب اور المناک منظر تھا یہ۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے،
یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ اے محمد، آپ نے نبوت کے راستے میں جو جو پریشانیاں اٹھائیں، دعوت کی راہ میں جو جو سختیاں جھیلیں، ان کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہو گیا۔ آپ چلتے رہے یہاں تک کہ اے محمد، آپ نے نبوت کی دعوت میں جو جو پریشانیاں اٹھائیں، جو جو سختیاں جھیلیں، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کا ہو گیا۔ آپ چلتے رہے یہاں تک کہ بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں انگور کی بہت سی بیلیں تھیں، جگہ جگہ خوشنما خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ اسی باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کہیں جا کر جان چھوٹے، نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ آپ مولا سے گڑ گڑانے لگے، اپنے بے بسی کی فریاد کرنے لگے کہ اس کی رحمت کو جوش آئے اور آپ کو اپنے دامن میں لے لے۔ زبان مبارک پر یہ الفاظ لرز رہے تھے: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی۔ اللہ، میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقعتی کی فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے رحمت کے بادشاہ، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تیوری چڑھائے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر بے قابو کر دیا ہو؟ خدایا، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے، جس سے ساری تاریکیاں کافور ہو گئیں اور جس پر دونوں جہاں کا نظام قائم ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا عتاب ہو یا مجھ سے تو روٹھ جائے۔ جب تک کہ تو خوش نہ ہو جائے، مجھے مٹائے جانا ناگزیر ہے۔ لا حول ولا قوت الا بک۔ ساری طاقتیں، ساری تدبیریں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ یہ باغ جس میں آپ ٹھہرے تھے وہ 2 آدمیوں کا تھا، دونوں سگے بھائی تھے۔ ایک کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام شیبہ تھا۔ ربیہ کے بیٹے یہ دونوں تھے۔ دونوں نے اپنی آنکھوں سے ماجرا دیکھا۔ دردناک منظر ان کی نگاہوں میں تھا، جبکہ قوم کے غنڈے آپ پر پتھراؤ کر رہے تھے اور آپ خون میں نہائے ہوئے بڑی بے کسی، بے قراری کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وجہ سے دونوں کو بڑا ترس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومی پر ان کا دل بھر آیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً عیسائی غلام کو آواز دی اور بولے: عداس، باغ سے انگور کا خوشہ توڑو اور ایک پلیٹ میں رکھ کر اس غریب کو دے آؤ، کہو کھا لے۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور لے کر آپ کے پاس آیا اور سامنے رکھتے ہوئے بولا: اسے کھا لیجئے۔ آپ نے بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، کھانے لگے۔ عداس ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو کر بولا: خدا کی قسم، یہاں تو کبھی کسی کی زبان سے اس طرح کا فقرہ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا: تم کس سرزمین کے ہو؟ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا کیا نام ہے؟ عداس نے جواب دیا: میں نینوا کا رہنے والا ہوں، عیسائی مذہب کا ماننے والا ہوں اور میرا نام عداس ہے۔ آپ نے فرمایا: یونس بن متیٰ علیہ السلام کی بستی کے؟ وہ تو بہت نیک آدمی تھے۔ یہ سن کر عداس کی حیرانی اور بڑھ گئی، بڑی بےتابی سے بولا: آپ کیسے جان گئے؟ یونس بن متیٰ علیہ السلام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس بے قابو ہو گیا، فوراً اس نے جھک کر آپ کے ہاتھ پیر چومے، سر مبارک کو بوسہ دیا۔ عتبہ، شیبہ یہ سب دیکھ رہے تھے، سخت حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ پھر عداس لوٹ کر گیا تو بولے: میاں عداس، اس آدمی کے ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ عداس نے جواب دیا: میرے آقا، روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ اس نے ایک ایسی بات بتائی جس کو بس نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے: میاں عداس، اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنا دین مت کھو بیٹھنا، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے، ان سے مدد ملنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو خیر بات کہا اور صحرا میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مکہ کی طرف تھا، وہی مکہ جس کو قوم سے عاجز آ کر آپ نے الوداع کہا اور اس آرزو میں نکلے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ مل جائے جو یہاں کی مظلومی اور بے کسی کا بدل بن سکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو بر نہ آئی۔ طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے نخلہ۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے، وہیں دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ پھر
پھر جب رات کافی گزر گئی، ہر طرف سناٹا چھا گیا، تو اس پرسکون تنہائی میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بڑی شیریں اور پرسوز آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا، اس طرح قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں بھی آئی۔ ان کو یہ کلام بہت عجب معلوم ہوا، وہ ٹھہر کر سننے لگے۔ خدا کی توفیق شامل حال ہوئی تو ان کو ہدایت نصیب ہو گئی، چنانچہ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے اور بولے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ ہم نے ایک عجب قرآن سنا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کا یہ گروہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اثر لے رہا تھا۔ بالآخر وہ ایمان بھی لے آیا، اپنی قوم کو جا کر ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ بالکل بے خبر رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود خبر دی وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کچھ جنوں کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا اور تاکہ وہ قرآن سن لیں، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آپس میں کہنے لگے چپ رہو اور کان لگا کر سنو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کو ہوشیار کرنے کے لیے لوٹے۔